اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ چلتے ہیں کہ جو وظیفے ہم کر لیتے ہیں، جو چلے ہم کر لیتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ایک جگہ پہ بیٹھ کر چند جمعرات دیکھ کر بس وظیفہ شروع کیا اور خلاص 41 دن یا 82 دن کر کے بس ہو گیا۔ نہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ روزانہ ضرور حساب کریں اپنے جسم کا، اپنے گھر بار کا، اپنے بال بچوں کا اور اپنے والدین کا، بہن بھائیوں کا، بھتیجوں بھانجوں کا، سب کا آپ نے حساب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ چلنا شروع کر لیتے ہیں تو اپنے پاس پانی رکھیں اور دوسری طرف پر تیل رکھیں، سرسوں کا تیل، اور بڑا بوتل ہو، اور ساتھ ساتھ پانی بھی رکھیں، نمک بھی رکھیں، اگر رکھ سکتے ہو تو چینی بھی رکھیں۔ تو یہ 4 چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ جب ہی آپ چلنے کا ایک دن کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ کف کریں، کف یا شف۔ کف یا اللہ میرے لیے کافی ہو جا، شف یا اللہ تو شافی بن جا۔ تو اسی طرح اس کو شف یا کف کرے، پھر اپنے بدن پہ اسی طرح پیر دے، پھر اسی طرح یہ انگلی اسی طرح شف اسی طرح کرے، اس کو ماتھے سے پکڑ کر اسی طرح پیچھے کی طرف ایسے آئے اور اپنا حصار لگائے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کا حصار لگائیں۔ مثال کے طور پر میرے گھر یہی ہے کہ میں چار دیواری پہ ایک کونے پہ کھڑا ہوں اور اسی طرح جو ہے نا کر لیتا ہوں، پہلے کوف، اسی طرح چار دیواری کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کر اسی طرح میرا جو گھر ہے وہ اسی طرح میرا گھر اسی طرح بنا ہوا ہے۔ تو آپ ایسا تصور کریں کہ بس میں اپنے گھر کے چار دیواری کے دیوار پہ گزر رہا ہوں۔ اسی طرح اپنے والدین پہ ایک اسی طرح اپنے بیٹوں پہ تصور کر کے کہ یہ میرا فلانا بیٹی ہے، فلانا بیٹی ہے، فلانا بیٹا، یہ ماں ہے، یہ والد صاحب ہے، اور یہ میرے جتنے خاندان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس پہ اسی طرح آپ حساب لگائیں۔ پھر آپ اسی طرح کریں کہ جس طرح آپ نے تیل رکھا ہو اور نمک وغیرہ ہو، پانی ہو، ان ساروں پہ آپ اس کو دم کرنا ہوگا، یعنی ان کو دم کر کے پھر آپ جو ہے نا اس کو کیا کریں، دم کر کے اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح جتنی بھی اپنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان پر بھی حساب لگا سکتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کرام ہیں، خاص کر جو اس فیلڈ کے عاملات کے فیلڈ میں جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں وہ فوت ہو چکے ہوں تو ان پر کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے، میں بتا لوں گا انشاءاللہ آپ کے بچے پہ کچھ نہیں ہوگا، جو حساب میں بتا لیتا ہوں انشاءاللہ بعد میں، تو وہ بھی آپ ضرور اپنے وہ اساتذہ کرام پر اور اپنے جو مدرسے کی پڑھی ہوئی اساتذہ کرام ہو اس پر حساب ضرور لگائیں۔ اسی طرح دم شدہ تیل اپنے پاس رکھیں۔ جب چلنا شروع ہو تو چلنے کے دوران کبھی بھی کسی کو دم نہ کریں، نہ تویز کریں۔ ہاں البتہ جو تیل آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہیں، جو پانی آپ نے اپنے ساتھ رکھے ہیں، اس کو تھوڑا ان کو دے دے، تیل دیتے ہوں تھوڑا تیل دے دے، اسی طرح پانی یا نمک یا چینی وغیرہ دے دیتے ہوں دے دے۔ اسی طرح چلنے میں عمل کی تعداد کی پابندی بہت ضروری ہے، عمل کی تعداد کی پابندی بہت ضروری ہے، اور دوسری بات اس کی تلفظ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے تلفظ غلط ہو اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ اگر میرے ان الفاظ سے آپ کو کچھ فائدہ ہو چکا ہو تو ضرور دکھی سکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں، آگے اس کو شیئر کریں اپنے ساتھیوں کے سامنے، احباب کے سامنے، ان کو بھیج دیں اور واٹس ایپ پہ اور یا فیس بک پہ، تو دوسرے مصیبت زدہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ نئے ہیں
تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. والسلام.